کوشش کریں کہ قرآن کریم جیسا کوئی قرآن پیش کرے تو وہ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتا، اور جو کرتے بھی ہیں تو وہ تو وقتی چلا. یہ تو اس وقت کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور عرب کی سرزمین تھی، تو وہاں کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اگر یہ قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ کی طرف سے اگر یہ نازل ہوا ہے، چونکہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اور عرب کی فصاحت و بلاغت تو بہرحال پورے عالم کے اندر مشہور و معروف تھی، اور قرآن بھی عربی میں ہے، ان کی زبان بھی عربی تھی، پھر عربی میں ان کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس معنی کر ان لوگوں نے کوششیں کی بھی اس زمانے میں، کچھ آیات کے مثل آیات بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ دیر تک بھی ان لوگوں کے درمیان بھی وہ مطلب قابل اعتبار نہیں رہی. چاہ جائے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان قابل اعتبار رہتی جنہوں نے قرآن کا دامن تھاما تھا، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما تھا، جو صحابہ کہلائے تھے، وہ کہاں اسے قبول کرتے. وہ تو ان لوگوں کے درمیان بھی زیادہ دیر تک وہ رائج نہیں ہوئی، اور وہیں کی وہیں وہ صورتیں یا وہ الفاظ وہ آیات وہ ختم ہو گئی. بہرحال کہنے کی جو غرض ہے، اصل موضوع جو ہے وہ یہ دیکھنا ہم نے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اس کے قیامت کی صبح تک کوئی لاکھ کوشش کرے، اس میں ذرا بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کے معنی میں، نہ اس کے مطالب میں. اصل یہ ہے کہ آپ جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو سب لوگوں کے کان اس طرف لگے ہوں گے، جس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، تو ہر ایک سوچے گا کہ اس کی حفاظت نہ جانے اللہ کیسی مخلوق سے کریں گے، کیسا وہ ذریعہ ہوگا، وہ فرشتے ہوں گے اور کوئی مخلوق ہوگی، ہاں، اور پھر وہ عربی پر زبردست دسترس رکھتی ہوگی، عربی زبان پر. تو اس قسم کا تصور ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی وہ بڑی قوم ہوگی، کوئی وہ بڑے سکالر ہوں گے، وہ بڑے ایجوکیٹڈ کوئی انسان، کوئی شخصیات ہوں گی. لیکن جب دیکھنے کی باری آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے منتخب کیا، تو وہ میرے اور آپ کے سامنے جو مدارس کے، مکاتب کے چھوٹے چھوٹے طلبہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس قرآن کریم کی حفاظت کرائی. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر اس وقت کوئی بڑی سپر پاور طاقت یہ سمجھے کہ ہم پوری دنیا سے قرآن کریم کے نعوذ باللہ جتنے بھی نسخے ہیں ان کو اپنے قابو میں کر لیں گے، یا ان کو اپنے اس میں کہیں اور کچھ کر دیں گے، ان کو ہاں دریا برد کریں یا جگا دیں یا کچھ اور کریں، تو ٹھیک ہے. لیکن جن معصوم سینوں کے اندر یہ قرآن کریم پورا زیر و زبر کے ساتھ ایک ایک لفظ کے ساتھ محفوظ ہے، ان اتنے سینوں کو کہاں سے گالا کر انہیں قتل کریں گے؟ ایک ناممکن سی بات ہے. اس لیے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے یہ جو بندے ہیں جنہیں ہم بچے کہتے ہیں، ان بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی. البتہ اس کے اب 3 جو ہیں وہ جز ہیں. ایک اس کے ناظرہ الفاظ ہیں، اور پھر اس کا سینوں میں محفوظ کرنا ہے، پھر اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا ہے. تو ان تمام کے لیے ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، وقت کے بڑے لوگوں نے جو دینی شعور رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے نچلی سطح پر، یعنی بہت نچلی سطح پر کم خرچے کے ساتھ اور ہر جگہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی، وہ مکاتب کا جال بچھایا اور فرمایا کہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں مکتب ہو. اور مکتب کسے کہتے ہیں؟ مکتب کہتے ہیں کہ جس کے اندر
1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کی تعلیم ہو، قرآن کریم ناظرہ ان کو پڑھایا جائے، کچھ صورتیں انہیں حفظ کرائی جائے اور کچھ عقائد کی موٹی موٹی باتیں انہیں کہی جائے کہ دیکھو بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہاں وضو کے اندر اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، معراج کے توسط سے 5 وقت کی نمازیں ہمیں ملی، یہ موٹے موٹے عقائد اور مسائل انہیں بتائے جاتے ہیں، کہاں؟ مکاتب کے اندر۔ اور مکاتب کے اندر اسی لیے فرماتے ہیں کہ مکتب کی طرف سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس معنی کر کہ مکتب اور مدرسہ اور پھر ہے دارالعلوم، یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے گاؤں میں دیہات میں یہ چھوٹے چھوٹے جو درسگاہیں چلتی ہیں، ہم ان کو درسگاہ کہتے ہیں، اصل ان کا نام مکتب ہے۔ اور مکتب کہتے ہیں صبح کو، شام کو یا دن میں کوئی وقت ملے تو 1-2 گھنٹے کے لیے بستی کے محلے کے تمام بچوں کو، جس میں بچے بھی ہوں بچیاں بھی ہوں، یا اگر انتظام ہو تو بچیاں الگ ہو، ان کو بچیاں ہی پڑھائیں اور بچے الگ ہو، تو یہ سارا جو نظام ہے اس کو مکتب کہتے ہیں۔ اور پھر مدرسہ ہے، مدرسے میں ایک بچے کو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے، تو گویا کہ یہاں اس کا جو مطلب ناظرہ ہے، یعنی دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا، وہ مکتب سے اس کا ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر اسی کو زبانی یاد کرایا جائے گا مدرسے میں۔ جیسے آپ کا یہ مرکزی مکتب عمر فاروق بسران ہے، تو یہاں بچوں کو ناظرہ پڑھایا جائے گا، اور پھر یہاں سے اس کو بھیج دیا جائے گا اسرار العلوم، وہ مدرسہ ہے، مدرسہ اسرار العلوم، تو آپ کا جو یہاں کا مرکزی مدرسہ اسرار العلوم ہے، اس میں اس بچے کو حفظ کرایا جائے گا، اور پھر جب اس کو وہ قرآن زبانی یاد ہو جائے گا، پھر آگے مسئلہ آتا ہے اس کے معانی کا، اس کے مطالب کا، اس کے مفہوم کا، تشریحات کا، تو اس کے لیے آپ کے بچے کو آگے بھیج دیا جائے گا کسی دارالعلوم میں، جیسے بھٹیاس کے اندر جو مدرسہ ہے بھٹیاس میں، اس میں اس کو ترجمہ سکھایا جائے گا، مسائل سکھائے جائیں گے، قرآن کی تشریحات سکھائی جائے گی، ایسے ہی بڑے ادارے ہیں پھر۔ لیکن اگر چھوٹی سطح پر اس کو سمجھا جائے تو آج یہاں ہم مدرسہ بھی ہمارے پاس، یہ مکتب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور دارالعلوم بھی ہے۔ مدرسہ مکتب ہمارا یہاں پر ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر مدرسہ اسرار العلوم ہے، یا بچیوں کا مدرسہ ہے، یا سوتی میں مدرسہ، وہ اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ اور پھر دارالعلوم جیسے بھٹیاس کے اندر ہے، جہاں دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہو، جہاں سے عالم نکلتے ہو، اس سے کہتے ہیں دارالعلوم۔ یہ اتنا، پھر اپنے لیول سے دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم ندوہ ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، یہ بڑے ادارے ہیں جو شروع جب یہاں انگریز جو ہے یہاں پر تھا حاکم، تو جب یہاں سے وہ نکل رہا تھا اس وقت سے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم ندوہ، یہ اس وقت سے قائم ہے، تو وہ یہ پرانی درسگاہیں ہیں، اور ان کو ان کا تمام کا مقصد جو ہے قرآن کریم کی حفاظت ہے۔ کسی کا اس کو دیکھ کر پڑھ کر اس کی حفاظت کرنا ہے، کسی جگہ پر ان بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم کو من و عن محفوظ کر کے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ہے، اور کسی جگہ پر اس کے معنی اور مطالب کو ان کے سینوں میں محفوظ کر کے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ گویا کہ